بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عمل، وضاحت اور عمل کا سفر۔ اس ماسٹر مائنڈ کے آج چوتھے اور آخری سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ جرنی بہت خوبصورت رہی ہوگی، آپ سب کے لیے بہت کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ تو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی ہمارے پارٹیسپینٹ سے کہ پچھلے 3 سیشنز میں ایسا کچھ کیا نیا تھا ان کے لیے جو انہیں مجبور کر گیا کہ ہمیں مزید ایسی چیزیں سیکھنی چاہیے اور یہ سیکھنے کا سفر کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جی مصباح، آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ السلام علیکم۔ مجھے آپ لوگ کے سیشن سے یہ سیکھنے کو ملا کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے ہار نہیں ماننی چاہیے، چاہے وہ کتنی بھی مشکل کتنی بھی ڈیفیکلٹ کیوں نہ ہو۔ میں نے سب نے اپنا انٹرو دیا، میں نے چیزیں سیکھی، مجھے فیل ہوا کہ مجھ سے زیادہ بھی لوگوں نے چیزیں فیس کی ہیں، مشکلیں فیس کر کے آج وہ اس عہدے پہ پہنچے ہیں۔ تو میں نے اپنی لائف میں اپنی بینکنگ فیلڈ میں بہت اسٹرگل کیا ہے۔ میں نے میٹرک سے جاب اسٹارٹ کر دی، انشورنس لو کی ضلالت، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ روئی، بہت کچھ سیکھا، لیکن آج الحمدللہ میں جس مقام پہ کھڑی ہوں میرے لیے بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ اس منتھ کے اینڈ میں اس سے اچھا مقام ہے، میرا پروموشن ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی ڈسٹرب ہوں کہ میرا پروموشن شاید نہیں بھی ہو، لیکن مجھے یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ ہو یا نہ ہو میں نے ہار نہیں ماننی، میں نے اپنی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس منتھ نہیں، نیکسٹ منتھ نہیں تو انشاءاللہ اس کا نیکسٹ منتھ ہونا ضرور ہے۔ ڈیفینیٹلی زبردست، بہت زبردست۔ مصباح، آپ یہ لاسٹ سیشن اٹینڈ کر رہی ہیں اور آپ کا انٹریکشن جو ہے باقی خواتین سے نہیں ہو پایا، تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گی تاکہ جب وہ اس ریکارڈنگ کو دیکھیں یا بھی ہمیں جوائن کریں تو وہ آپ کے بارے میں جان سکیں اور آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے مصباح؟ آئی تھنک مصباح کی طرف کوئی سگنل ایشو ہے، ہم اسے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم پہلے 10 ڈریم ٹیسٹ میں سے 8 ڈریم ٹیسٹ پر بات کر چکے ہیں، اور آج ہم آخری 2 ڈریم ٹیسٹ پر بات کریں گے جس میں ہے تکمیل اور اہمیت۔ شروع کرتے ہیں لاسٹ ون سے۔ ڈریم ٹیسٹ ہے تکمیل، فلفلمنٹ۔ خوابوں کی جب ہم ایک راستے پر نکل پڑتے ہیں خوابوں کی تکمیل کے لیے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار ہماری زندگی میں آتی ہیں، جیسے ابھی مصباح نے کہا کہ اتنے زیادہ سیٹ بیکس اور اتنی زیادہ چیلنجز، اتنی زیادہ مشکلات دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اکیلی ہوں دنیا میں یہ سب کچھ فیس کر رہی ہوں۔ لیکن جب باقی لوگوں سے پتا چلا کہ وہ اپنی لائف میں کس طرح سے آگے بڑھے، تو پتا چلا کہ یہ سفر جو ہے ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خواب دیکھتا ہے، لیکن خوابوں کو حاصل وہی کر سکتا ہے جو ان مشکلات سے لڑتے ہوئے اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے ہمیں سیکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ فلفلمنٹ ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جب ہم خوابوں کے تعاقب میں کبھی بھی ان تمام چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں، کبھی بھی ان تمام مشکلات سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹتے یا اپنے خوابوں پر گیو اپ نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو ہر روز کی روزانہ کی بنیاد پر جو ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جو پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ان کا سلیوشن ڈھونڈنا، ان کو حل کرنا، ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے روزانہ ایک قدم آگے بڑھانا، جس سے ہمیں محسوس ہو سکے کہ آج کا دن جو ہم نے گزارا ہے وہ ہمارے ایسا دن گزارا جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن ایک قدم اور ہم نے اٹھایا اپنے خواب کی جانب بڑھتے ہوئے۔ تو اس سارے سفر میں
کیا آپ کو وہ فلفلمنٹ، وہ خوشی، وہ اطمینان، وہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکون محسوس ہوا؟ اگر تو اپنے خواب کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کو یہ سب چیزیں محسوس ہو پا رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا خواب ضرور پورا ہوگا، اور اس امتحان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ میرا ہی خواب ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ خوابوں کا تعاقب کرتے ہوئے فلفلمنٹ کا جو کوشچن ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ کیا میرے خواب کی طرف بڑھنا مجھے اندرونی سکون اور خوشی دیتا ہے؟ آپ کو یہ سوال خود سے کرنا ہے۔ اگر ہر روز رات کو آپ جب سونے کے لیے لیٹتی ہیں اور آپ سوچ رہی ہوتی ہیں اپنے خواب کے بارے میں، اگر آپ فرسٹریٹڈ نہیں ہیں، اگر آپ جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہیں، اور آپ کو ایک اطمینان ہے، دلی خوشی ہے کہ آج کا دن بھی بہت اچھا گزر گیا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں اپنے خواب کو حاصل کر لوں گی، اس کی تکمیل ہو جائے گی، تو یہ خوشی اور سکون اس بات کی آپ کو تقویت دے رہا ہے، اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ خواب آپ کا اپنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں، جتنا بڑا خواب ہوتا ہے اس میں اتنا ہی بڑا قلعہ ہوتا ہے۔ فائنڈنگ فلفلمنٹ ان دی گیپ، اس کا مطلب ہے کہ ہر خواب دیکھنے والے کے پاس دو حقیقتیں ہوتی ہیں جس کے درمیان وہ کھڑا رہتا ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ کھڑا ہے، اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ان دونوں مقامات کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور ان دونوں جگہوں پر کھڑی ہیں، تو اس کے درمیان کا جو گیپ ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ وقفہ یا آپ اسے گیپ کہہ سکتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس گیپ کے بوجھ کو سمجھ نہیں پاتے، وہ بے صبری سے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بے چینی اور ڈر کے ساتھ اپنی زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حقیقت میں مطمئن ہوتے ہیں اور اس وقفے کو نعمت سمجھتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ کام ہے کہ آپ نے اپنے خواب کو قبول کیا اور اس خلا کو بھی قبول کیا۔ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر کوئی خواب دیکھ رہی ہوں تو اس خواب کے حوالے سے مجھے وہ اچھے پہلو ہی اس کے دکھائی دینے چاہیے، جیسے کہ ہم پہلے بہت اوکے۔
فائنڈنگ فلفلمنٹ ان دی گیپ. اگر آپ نے فلفلمنٹ تلاش کر لی اس خلا میں، سو دیٹس مین کہ آپ اپنے خواب کو پورا کرنے جا رہی ہیں. اور خواب پورا ہو بھی جائے گا تو کم از کم اس کے سفر میں جو آپ نے زندگی کا لطف اٹھایا، ان ساری مشکلات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جب آپ زندگی سے گزر رہی ہوں گی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ سیکھ رہی ہوں گی. تو فائنڈنگ فلفلمنٹ ان دی گیپ اگر آپ یہ کام کر لیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کہہ سکتی ہوں کہ زندگی جو ہے نہ ہی آسان ہو جائے گی بلکہ اس سے جڑی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اب ہمیں ایک سوال خود سے کرنا ہے، ہم کن لوگوں میں شمار ہیں؟ ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہوگا. اگر تو ہمارا ذہن جو ہے ان چیزوں میں الجھا رہے گا کہ مشکلات کو کس طرح سے سلجھایا جائے، ہم پرابلم سولونگ کی طرف نہیں جائیں گے، پرابلم کو زیادہ دیکھیں گے تو کبھی بھی اسے سولو نہیں کر پائیں گے. تو جو لوگ پرابلمس کو سولو کر لیتے ہیں، سولوشن ڈھونڈتے ہیں، وہ ہمیشہ فلفلڈ رہتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ Fulfilled people understand the difference between the dream and its realization. مطمئن لوگ خواب اور اس کی حقیقت میں فرق کو محسوس کرتے ہیں. ریالٹی اگر آپ نے جو ریالٹی کوشچنس تھے ان کا جواب آپ کے پاس اگر ہاں میں آتا ہے تو میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتی ہوں کہ آپ بھی اپنے خواب سے مطمئن ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی جد و جہد کرنی پڑے آپ کر رہی ہوں گی ریزیلینس کے ساتھ. تو ایک چیز ہمیں جو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیل تصویر ہوتی ہے ہمارے ذہن میں اپنے خواب کی، وہ کبھی بھی مکمل طور پر حقیقت نہیں بن سکتی ہے. یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کبھی مایوسی کا شکار ہوں گے اور کبھی ہمیں جھنجھلاہٹ ہوگی کیونکہ ہم ایک تصویر بنا کر چل رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ میرا خواب ایسا ہوگا اور مجھے اسے حاصل کرنا ہے، وہ اتنا پرفیکٹ ہوگا. اب پرفیکٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو خواب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تصویر ہمارے جو ذہن میں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ہمارا خواب ہے. لیکن جو حقیقت ہے، ریئلٹی جو ہم فیس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے. جب ہم ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے اور پرفیکشن کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں گے تو ہم خود بخود اس چیز کو ریئلائز کر دیں گے کہ اپنے خواب کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں وقت زیادہ لگ جائے، ہو سکتا ہے ہمیں انویسٹمنٹ زیادہ کرنی پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ جو ایک مائنڈ میں سوچا ہوا تھا کہ اتنی سی مشکلات آئیں گی اور اس کے بعد یہ کام ہمارا آسان ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا. اب ان سب چیزوں سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں فلفلڈ لوگوں کی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ خواب کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے. ایک بہت زبردست اسپیکر اور کنسلٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آئیڈیلز، تصورات، ٹھیک ہے، جو ہم اپنے ذہن میں نقشہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہے وہ تصور جو ہمیں مستقبل کی سمت بڑھاتا ہے. تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کبھی بھی اس خواب کی طرح مکمل نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے ایکچوئلز، حقائق، جو میں ایکچولی پہلے ڈیفائن کر چکی ہوں. تو یہ کیا ہے کہ یہ وہ نتائج ہیں جو ہمیں اپنی محنت اور جد و جہد سے مل رہے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ آئیڈیل تصویر کیوں حقیقت نہیں بن سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں جو کچھ پرفیکٹ ہونا ضروری ہے وہ زندگی میں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو زندگی حیرتوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی ہمیں جو ہے اس میں کچھ اچھا ملتا ہے اور کبھی بہت برا ملتا ہے. اگر آپ کی تکمیل صرف اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ آپ بھی اپنے خواب کو بالکل ویسا ہی پورا کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ مایوس رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آئیڈیل خواب کو بھلا دیں یا اس کے بارے میں نہیں سوچیں، بلکہ یہ ایک ضروری رہنما ہے کہ آپ کو یہ خواب جو ہوتا ہے اس کا تصور ہی
اس چیز پر ابھارتا ہے کہ آپ بڑے اہداف جو ہیں وہ بنانے پر آپ کو مجبور کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو اندرونی تحریک دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہترین کارکردگی کو دکھانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. اس لیے اس تصور کو، اس آئیڈیل کو آپ نے برا نہیں جاننا، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا خواب اس جو میں نے ذہن میں ایک تصور رکھا ہوا ہے ایز اٹ از پورا ہو جائے، تو آپ ڈیلی کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ پائیں گے جیسے آپ کو بڑھنا چاہیے. Fulfilled people understand that the size of the dream determines the size of the gap. اب مطمئن لوگ یہ سوچتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ خواب کا جو سائز ہے خلا کا سائز طے کرتا ہے. جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ خلا کیا ہے، ٹھیک ہے، گیپ کیا ہے. گیپ ویئر آئی ایم اینڈ ویئر آئی وانٹ ٹو بی، اس کے درمیان کا جو سفر ہے یہ گیپ کہلاتا ہے. تو جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی ہی بڑی اس کی تکمیل سے پہلے کی جد و جہد ہوگی. بڑا خواب زیادہ خوشی اور اطمینان لا سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے بہت بڑا خواب چن لیا ہے تو آپ تیار ہو جائیں کہ اس کا خلا بھی اتنا ہی بڑا ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے. ایک جو ہے جم کالنس نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے، بلٹ ٹو لاسٹ بک ان کی ہے، اس میں انہوں نے BHAG یہ ایک اصطلاح جو ہے استعمال کی ہے. اب BHAG کیا ہے؟ بگ ہیری ایڈیشیس گول. بگ ایسا ہدف جو عام نہ ہو بلکہ بہت بڑا ہو. ہیری مشکل اتنا زیادہ ہو کہ لگے کہ شروع میں آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اسے شروع کہاں سے کروں، کیسے آگے چلوں. ایڈیشیس جرأت مندانہ، بہادرانہ، کہ لوگ سن کر حیران ہو جائیں کہ یہ تو پاگل پن ہے. ٹھیک ہے، اور گول آپ کا خواب ہے. اگر آپ نے BHAG کے ساتھ اپنا کوئی بھی ہدف چن لیا ہے تو یہ عام ہدف نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہوگا. ٹھیک ہے، اور پورا کرنے کے لیے سے آپ کو ہمت، جرأت اور مسلسل محنت کی ضرورت ہوگی. دوسروں کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو مطمئن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے اپنے اہداف کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ جتنا بڑا خواب ہے اتنا ہی اس کا راستہ جو ہے وہ لمبا ہوگا، مشکلات اتنی ہی زیادہ آئیں گی. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاند پر جانا جو ہے ایک ایسی بات تھی کہ اگر کوئی سن لے تو وہ کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا، لیکن اسے نیل نے کر دکھایا. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں بل گیٹس نے یہ سوچا کہ کمپیوٹر ہر گھر میں ہونا چاہیے. شروع میں یہ بہت مشکل لگتا تھا لیکن آج یہ ممکن ہو چکا ہے. تو اگر آپ کا خواب جو ہے وہ BHAG ہے تو وہ آپ کو ڈرائے گا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پرجوش بھی رکھے گا. تو یہ خواب آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سے آگے بڑھنے پر مجبور کرے گا اور آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت کو جگائے گا جس کے بعد آپ جب اس خواب کو پورا کر لیں گے، کیا اس خواب کے سفر پر نکل پڑیں گے، آپ ایک منفرد انسان بن جائیں گے. ایک انسانی روح جو ہے اس کی منفرد ہی وہ ہے کہ جب آج ہم نے جب ایک نئی چیز سیکھ لی تو ہم کل جیسے دوبارہ نہیں ہو پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہمیں ایک ایسی صلاحیت ہے کہ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم گریجولی چینج ہوتے چلے جاتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو جب آپ مدر آف آل گولز کو چن لیں تو یاد رکھیے گا کہ مدر آف آل گیپس بھی آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں اور یہی زندگی کا اصول ہے کہ جتنا بڑا جہاز ہوگا اسے رنوے کے لیے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ چاہیے ہوگا
رن وے اتنا ہی بڑا چاہیے ہوگا جتنا بڑا آپ اوکے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو زندہ رکھیں اور ان کے پیچھے بھاگنے میں سکون اور خوشی محسوس کریں تو ہمیں خواب دیکھتے رہنے کی اجازت دینی ہوگی۔ خواب دیکھنا ایک انسان کا وجود کا حصہ، ایک لازمی حصہ ہے اور یہی ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ایک نوبل انعام یافتہ مصنف سے پوچھا گیا جو اپنی ایڈیٹر کو بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک آدم کی زندگی کی منصوبے لکھنے جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کر پائے گا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاہے وہ اس منصوبے کو حقیقت میں تبدیل کرے، چاہے وہ مکمل ہو یا نہ ہو، اگر وہ ناکام ہو بھی جائیں تو وہ تب بھی کسی حد تک زندہ رہتے ہیں، اور اگر پورے ہو بھی جائیں تو بعض اوقات مایوس کن ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سفر کی یاد اکثر اس وقت سے بہتر لگتی ہے جب وہ سفر اصل میں کیا گیا تھا۔ میری رائے میں اگر آپ کسی شخص کے منصوبے جان لیں تو آپ اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے ہیں۔ خواب اور منصوبے ہی انسان کی اصل پیمائش ہیں۔ کہتے ہیں، بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں کہ خواب کو بہت بڑا سوچیں۔ ٹھیک ہے، میرے مینٹور نے یہ بات کہی تھی، ڈاکٹر فاز، ہی سیڈ کہ آپ کو خواب بہت بڑا بنانا چاہیے،
کیوں؟ کیونکہ جو بڑا خواب ہوگا، آپ یہاں جانا چاہتے ہیں، تو کیا یہاں تک بھی نہیں پہنچیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا سا خواب جو لوگ دیکھتے ہیں، وہ چھوٹا خواب تو ختم ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، ہم کر پاتے ہیں، اسے حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جب بہت بڑا خواب دیکھ لیتے ہیں، تو اگر ہم اسے پورا نہ بھی کر سکیں، اس کے قریب تر بھی پہنچ جائیں، تو ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس، fulfilled people appreciate each step forward in the journey. مطمئن لوگ سفر کے ہر قدم کی قدر کرتے ہیں. جان میکسویل کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست سے پوچھتا تھا کہ کیسے ہو، تو اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں آئی ایم لیونگ ان دا ڈریم. آئی ایم لیونگ دا ڈریم. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا خواب حاصل کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس خواب کی تکمیل کے سوال کا جواب ہاں میں دیتا ہے. اس کے لیے خواب کی طرف بڑھنا ہی خوشی اور سکون ہے. ایک جم رون کہتے ہیں کہ کامیابی کی سب سے بڑے جو دو قاتل ہیں نا، وہ کون ہے؟ ایک ہے بے صبری اور دوسرا ہے لالچ. یہی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو خوابوں کی بھی دشمن ہیں. اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں انہیں فوری اور شاندار نتائج ملے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو حاصل نہیں کر پاتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواب آہستہ آہستہ پورے ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی اکثر غیر ڈرامائی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے قدموں میں خوشی اور سکون ڈھونڈنا سیکھنا چاہیے. ایک خاتون کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ جو بھی چاہیں اپنی زندگی میں کر سکتی ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کو بدل بھی سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر قابو بھی پا سکتی ہیں. اور یہی خود کے لیے آپ کا اصل انعام ہے کہ جب اس پروسیس میں ہو جو آپ کے ذہن میں آلریڈی ہے، اس کے مطابق اگر کچھ بھی نہیں چل رہا، تو آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایموشنز پر آپ کو جو کنٹرول چاہیے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے کامیاب اور مطمئن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے خواب کی طرف بڑھنے کے اس سفر سے خوشی حاصل کرتے ہیں. جان ووڈن جو ہے ایک بہت بڑے، آپ کہہ سکتے ہیں دی ایسینشیل بک کے رائٹر ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ اگر مجھ سے کوئی ایک شخص پوچھے کہ اپنی زندگی میں آپ کو کوئی ایک دن واپس چاہیے ہو تو وہ کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ایک ایسے دن کو نہیں چنوں گا جس میں میں نے چیمپئن شپ جیتا. ٹھیک ہے، جس میں میں نے کچھ ایسا حاصل کیا، ایسی بڑی کامیابی حاصل کی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی اور نے ابھی تک حاصل نہ کی ہو. انفیکٹ میں ایک ایسے دن کو چنوں گا جس میں اپنی ٹیم کے ساتھ عام پریکٹس کر رہا تھا، ایک پریکٹس سیشن چل رہا تھا میرا. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اصل خوشی پریکٹس کے عمل میں تھی، اپنی ٹیم کو تربیت دینے میں تھی، ان کے ساتھ کام کرنا اور سیکھنا اور سکھانا تھا. اور ان کے خیال میں کامیابی کی راہ پر خود کو ڈالنا ہی اصل خوشی ہے. اور اس میں اگر آپ مطمئن ہونا سیکھ جائیں تو کتنا ہی بڑا خواب کیوں نہ ہو، وہ آپ کو توڑ نہیں سکتا، نہ آپ کو روک نہیں سکتا. Fulfilled people make new discoveries while living in the gap. اب ہر خواب دیکھنے والے کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ویری اسٹارٹ آف دا سیشن، کہ ہمارے پاس دو حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اپنی زندگی میں. اور اس کے درمیان کا جو سفر ہے، راستہ ہے، اسے ہم گیپ کہتے ہیں، اسے ہم خلا کہتے ہیں، اسے ہم وقفہ کہتے ہیں. اور اس وقفے میں جب ہم بے صبری اور بے چینی کے ساتھ کام لیتے ہیں تو ہم کبھی بھی مطمئن لوگوں میں شامل نہیں ہو پائیں گے. لیکن اس سفر میں
ایک کام جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نئی دریافتیں تلاش کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے بارے میں ایسی چیزیں جان لیتے ہیں جو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھی، ایسی چیزیں نئی سیکھ لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب یہ سفر ہمیں کس طرح سے کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ یہ سمجھ پا رہی ہوں گی، اس سارے مطمئن لوگ جس طرح سے کسی بھی چیز کے حوالے سے جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بہت زیادہ سائنسدان ایسے ہیں جو ہمیشہ بار بار ریپیٹیشن میں جب بھی وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس پروسیس میں بہت مزہ آ رہا تھا، ہم نے نئی چیزیں سیکھی۔ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آئی تھنک بتایا کہ ایڈیسن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں 10,000 آپ کو ایسے طریقے بتا سکتا ہوں جس سے بلب نہیں بنتا، ایک طریقہ ایسا بتا سکتا ہوں جس سے بلب بنتا ہے۔ تو 10,000 طریقے، یہ کہنے میں آسان ہے، جو 10,000 بار ٹرائی کر رہا ہوگا اور نئی چیز ہر روز سیکھ رہا ہوگا، اس کے لیے یہ پروسیس کیسا ہوگا۔ اوپن کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو ہے یہ ڈسکس کیا تکمیل، اس کے حوالے سے ایسی کون سی چیز آپ کے ذہن میں ابھی آئی جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ جو چیز تھی میں نے اس کے بارے میں پہلے نہیں سوچا تھا۔ السلام علیکم۔ آپ نے ذکر کیا تھا ابھی پچھلے سیشن میں، میرے خیال ہے یا اس سے پچھلے میں، کہ پروسیس کے سحر میں نہ لگ جائیں، پروسیس میں نہ پھنس جائیں۔ یہ اس کا نیکسٹ سٹیپ آپ نے بتایا ہے کہ پروسیس میں مزہ آتا ہے، آئے گا، اور جو فلفلڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس پروسیس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، لیکن وارننگ پہلے سے آپ نے دے دی تھی کہ اس میں پھنسنا نہیں ہے، اسی میں نہیں گھومتے رہنا ہے بلکہ آگے بھی بڑھنا ہے۔ تو دس آئی تھنک مکمل کر رہا ہے، سارٹ آف کمپلیٹس دا پکچر۔ یس، منصوبے کے عشق میں مبتلا نہیں ہونا ہے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منصوبے کے عشق میں مبتلا نہیں ہونا، لیکن جو ہم پروسیس میں نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اسی سے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو سیٹ بیکس آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی روک نہیں سکتے، ہمیں کبھی بھی بیک سٹیپ لینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جی سول مارس۔ السلام علیکم۔ اصل میں پچھلا جو پریویس سیگمنٹ ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، صبح وہ ہوا نہیں، آپ کا جو یوٹیوب ہے اس کا بھی لنک میچ نہیں ہو رہا تھا۔ ادروائز آئی تھنک جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ابھی تک، جو میں نے مطلب اٹینڈ کی ہیں کلاسز، اس میں جو شروع میں اسٹرکچر کا تھوڑی سی باتیں تھیں، جو 2 کلاسیں تھیں، اس میں آئی تھنک آئی فاؤنڈ تھوڑی سی ایسی چیزیں تھیں جو کلیئرٹی ملی مجھے اس میں زیادہ۔ ادروائز جو ابھی آپ نے خاص طور سے ابھی جو باتیں بتائیں جو ایکسپیرینس کی ہیں، تو وہ آئی تھنک آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ ویری مچ، وہ کیونکہ میرے ساتھ پریکٹیکل ساری ہو چکی ہیں، اور اس سارے پروسیسز سے وہ پریکٹیکل گزر کے اور کافی ہم نے اپنے کام کو ریفائن کیا ہے، تو آئی تھنک ایک حساب سے ویلیڈیشن سے مل گئی ہے کہ ہاں یہ سب ہوتا ہے، اٹس پارٹ آف دا جرنی۔ یا ڈیفینیٹلی دیٹس بریلینٹ۔ جی صدف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ The internet is so, I don't know. یس انٹرنیٹ ایشو ہے اور بہت زیادہ ہے۔ انٹرنیٹ کا کچھ مجھے آواز ہی نہیں صحیح طرح آ رہی ہے۔ I don't know what is. Am I only the one who's facing this problem? Is everyone No, else no, facing this problem? we all are. We all are Hmm. experiencing it. Yeah, بالکل. Everything is breaking up. ہاں، نمبر 3 والی میرے پاس بھی نہیں کھلی لنک، میں وہ اسی میں لے کے آ رہا ہے واپس کہ آپ پرچیز کر لیں اسٹریم یارڈ، اور اس کی آپ اپنی ریکارڈنگ کر لیں، یہ آ رہا تھا میرے پاس، اور یس پچھلا وہ ایک سیشن بہت سیشن مزیدار تھا۔ آج فائنلی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہو جائے میں نفل ادا کروں گی، تو وہ فائنلی آج ہو چکا ہے اور اپلوڈ بھی ہو چکا ہے یوٹیوب پہ، میں آپ کو لنک شیئر کر چلیں، چکی ہوں، ہو سکتا ہے وہ ان پروسیس اس وجہ سے نہیں کھل پا رہا ہوگا۔ ہاں، ابھی تک تھینک یو۔ اس وقت جو ہے
یا نو نیڈ ٹو وری. ویل صدف ابھی کچھ شیئر کرنا چاہیں گی آپ؟ ابھی کچھ سمجھ میں آیا یا کچھ بھی نہیں آیا؟ مجھے لگ رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ابھی. اوکے سارا. ہاں درتاج مجھے جو ہے نا وہ جو تھوڑا بہت ڈسٹرپشن کے ساتھ سن پا رہی ہوں اس میں مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ جو ہے نا آپ نے وہ پروسیس کے ایکسیپٹینس ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے نا آپ نے اس کو بھی لیو کرنا ہے. یو جسٹ ڈونٹ ہیو ٹو لیو فار دا گول کہ وہ ہوگا تو میں ہم لوگ جو ہے نا ہمارے بس تب دیٹس ویئر وی آر گونا لیو. ہم جو پروسیس ہے اس میں بھی لیو کریں. بٹ میرے ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گولز کو بھی ڈریم مان سکتے ہیں یا کوئی بگ چیز کو بھی ڈریم. مثال کے طور پہ اگر میں یہ پوچھوں کہ میں ابھی اپنا ڈریم کوئی بگ ہی ہوگا کہ میں لیٹس سے کہ کسی جگہ کی کوئی سی ہو میری اپنی کمپنی ہو اینڈ آل اس ٹائپ کا مطلب اینی تھنگ لائک دیٹ اٹ ہیز ٹو بی گرینڈ. یہ چھوٹے چھوٹے گولس کو بھی ڈریمس کہہ سکتی ہوں. جی سارا میں آپ کی بات سن رہی ہوں. سارا آپ کچھ کہہ رہی ہیں یا ہم نیکسٹ ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کہ میرا اپنا کوئی گول ہے ایسا کہ میں جو ہے نا اپنے گول کو بھی اوکے ٹیمپرری گولس کو بھی اگر مان لوں تو اٹ از یو نو کہ میں اس میں بھی وہ ڈھونڈ سکتی ہوں اپنی فلفلمنٹ. Can you guys hear me? اوکے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں سر جو آن لائن کافی حد تک کام کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے تھوڑا سا اسسٹ کر سکتا ہے کہ اس وقت نیٹ ورک کے حوالے سے آپ لوگ بھی اسی طرح سے یہ سب فیس کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کنیکشن ہے جو اسٹیبل ہے؟ آواز آتی ہے, it's in waves. I don't know. I just hear 2 or 3 of your things and then it's gone and then it's coming. I don't know what's happening with me. I'm in Islamabad. I'm in F10. ہوں ہوں. تو مجھے باقی کوئی بتائے گا سولماز آپ کی طرف نیٹ کا کنیکشن کون سا بہت اسٹیبل ہے یا آل اوور پاکستان میں یہ ایشو چل رہا ہے؟ نہیں مجھے تقریباً آ رہی ہے ساری, آواز تو کلیئر ہے. بیچ میں ایک آدھ دفعہ آپ کی ویڈیو سٹک ہو گئی تھی لیکن ایک ہی دفعہ ہوا میرے خیال میں, اس کے بعد آواز تو خیر کلیئر آ رہی ہے. کراچی میں میرا تو وہ ہوم کا پی ٹی سیل وائی فائی یوز ہو رہا ہے تو آئی تھنک اٹس اسٹیبل. اوکے, کیونکہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نا ان لوگوں سے پوچھوں گی جو آن لائن مطلب کافی ایکٹیو خواتین ہیں. تو آپ لوگ تو سبھی ایکٹیو ہیں, تو آپ سارا بتائیں گے تھوڑا سا.
اوکے آئی تھنک سارا کو بھی میری آواز نہیں آ رہی یا ان کی طرف سے کنیکشن ایشو چل رہا ہے. ویل ہم اسے کرتے ہیں کنٹینیو. آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ صدف. آئی ڈونٹ نو کہاں پہ ایشو چل رہا ہے, ادھر ہے یا ادھر ہے. اوکے لیٹ می اسٹارٹ دی نیکسٹ ون. اب ہمارے پاس لاسٹ ون جو ڈریم ٹیسٹ ہے وہ ہے سگنیفیکینس, اہمیت. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ اس ڈریم ٹیسٹ میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا خواب صرف آپ کی ذات کے لیے ہے یا اس میں دوسروں کی خدمت اور فائدہ بھی شامل ہے. ایک خواب حقیقت میں تبھی بڑا کہلاتا ہے جب کیا ہوتا ہے کہ جب دوسروں کی زندگیاں اس سے بہتر ہوتی ہیں. آپ اپنے خواب کے ذریعے انہیں امید دیتے ہیں اور آپ کی موجودگی جو ہے ان پر بھی آپ کا خواب جب پورا ہو تو اس کا اثر جو ہے وہ باقی لوگوں پر بھی ہو. جیسے کہ سگنیفیکینس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہمارے پاس قائد اعظم ہیں, سر سید احمد خان ہے, اور ابھی 2-3 نام ہی میں لیتی ہوں, جہاں آپ کہہ سکتے ہیں عبدالستار ایدھی ہیں. دیکھیں آپ, وہ لوگ چلے گئے لیکن ان کی کامیابی جو تھی وہ اتنی زیادہ سگنیفیکینٹ تھی کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے, اور ان کے کاموں سے جو کچھ بھی وہ اپنی زندگی میں کر کے گئے, ان کے کاموں کے ذریعے لوگوں کو کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا, پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ ملک جو ہے آباد رہے, شاد رہے اسی طرح سے. تو یہ نام جو ہے کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنوں سے مٹ نہیں سکتا, کیونکہ وہ جو کر گئے ہیں وہ کام اتنا بڑا ہے. سر سید احمد خان کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو بنیاد رکھی, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں اور جتنے بھی ایک ابھی کے سب وہ تمام لوگ جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے تعلیم جو حاصل کی وہ وہیں سے کی تھی, اس یونیورسٹی سے کی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کی جو خدمات ہیں لوگوں کے لیے, ان کا چاہے وہ خواب پورا ہوا, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس خواب سے جڑ گئے اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. پھر عبدالستار ایدھی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس شخص نے اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس کا جو بھی خواب تھا, اس کی زندگی جو تھی, اس میں جو لیگیسی اس نے چھوڑی اپنے نام سے, وہ آج پورے پاکستان میں اس کے نام کا ڈنکا جو ہے وہ بولتا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اس کے ہونے کا فائدہ ہوا. تو یہ ہے سگنیفیکینس. اب آپ کو بھی سوال کرنا ہے خود سے, کیا میرا خواب جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھے گا کہ جب وہ مکمل ہو یا وہ اس پروسیس میں ہو تو وہ لوگوں کو اتنا فائدہ دے سکے کہ میری کامیابی جو ہے میری لیگیسی بن جائے. Does my dream benefit others? یہ سوال اپنے پاس آپ لکھ لیجئے. اس کا جواب اپنے پاس جب لکھیں گے تو خود بخود آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اپنے خواب کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں. اپنے پاس اس کو لکھیے گا, تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اپنی لیگیسی کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. I want to do something significant for myself. سننے میں شاید یہ سینٹنس آپ کو تھوڑا سا آکورڈ لگے کہ صرف اپنے لیے, لیکن پہلا سٹیپ یہی ہے کہ میں اپنے لیے کچھ اہم کرنا چاہتی ہوں. ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک معنی دے, کوئی ایسا خواب پورا کرے جس سے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے تو لوگ اس کی زندگی کی قدر کر سکیں, اس کی موجودگی کو اہم سمجھیں. اور یہ خواہش بالکل فطری ہے. خواب کی شروعات اکثر خود سے ہوتی ہے. میں اپنے خواب کے لیے میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, یہی تو ایک سٹیپ ہے جو آپ کے اندر اس صلاحیت کو ابھارتا ہے کہ ایسا کیا ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خواب کی بنیاد رکھنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن جہاں پر بھی
آپ یہ سوچیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو یہ خواب جو ہے وہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہ رہے، اس کی پرواز جو ہے وہ چھوٹی نہ رہے، اور یہ آپ کو وقتی خوشی نہ دے، لیکن اس سے جو خوشی، اطمینان اور سکون آپ کو ملے وہ دیر پا ہونا چاہیے۔ آپ کو ایسے خواب کی بنیاد رکھنی ہے۔ اہمیت کے سفر کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے، انجام بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد یہاں پر رکھی جاتی ہے، اور یہیں سے آپ بڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے حوالے سے سوچتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے خواب کے حوالے سے ایسا کیا کر سکتی ہوں کہ جس سے دوسروں کو بھی بینیفٹ ملے۔ دین سیکنڈ اسٹیپ آپ کے پاس آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ سگنیفیکینٹ فار ادرس۔ اب ہم اپنے بارے میں تو سوچ چکے ہیں، ایک کام ہے اس کی بنیاد رکھ چکے ہیں، کیونکہ مجھے خود کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے اپنی لیگیسی کو کریٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پر دوسرا جو آپ سٹیپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے دوسروں کے لیے کچھ ایسا اہم کرنا ہے جو ان کی زندگی کو حسین ترین بنا دے۔ جب انسان یہ بات سوچتا ہے کہ میرا خواب صرف میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے خواب سے ان کا بھی بھلا ہو جائے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب خواب کی وسعت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ خواب جو ہے وہ صرف ذاتی خواب نہیں رہا آپ کا، بلکہ ایک خدمت بن چکا ہے۔ دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے، اور کوئی ذاتی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی ان تمام لوگوں کی ہے جن کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا خواب دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتا ہے، انہیں سہارا دے دیتا ہے، یا ان کے لیے کچھ ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ خواب جو ہے حقیقت میں اہم بن گیا، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ اور جب یہ خواب پورا ہوتا ہے، وہیں پر آپ کی لیگیسی کریٹ ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اصل خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں ہے، کیونکہ خواب کی سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ دوسروں کی زندگیوں کو چھو لینا ہوتا ہے۔ تھرڈ اسٹیپ اس پر کیا ہے؟ I want to do something significant with others۔ میں دوسروں کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہتی ہوں ایسا جو بہت بڑا ہو۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی ٹیم کی، کہ آپ کا خواب جب بڑا ہوتا ہے تو آپ کو ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جن کے ساتھ مل کر آپ آگے بڑھیں، تو آپ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ آپ کو اسسٹ کرتی ہے، آپ اپنا خواب حاصل کر سکیں گے۔ تو اسی طرح جب آپ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کرنے کی بات کریں تو پھر آپ اکیلی نہیں ہیں، پھر وہ تمام لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں جو آپ کے جیسا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اوروں کے لیے کچھ ایسا کر گزریں کہ وہ بھی اپنی لیگیسی کریٹ کر سکیں، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جس میں موومنٹس بنتی ہے، تحریک بنتی ہے۔ تو یہ مرحلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بہت بڑے خواب کبھی اکیلے پورے نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیں ٹیم چاہیے، کمپینین چاہیے، اور وہ لوگ چاہیے جو آپ کے ساتھ کھڑے رہ سکیں۔ جب میں دوسروں کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہتی ہوں تو یہ ایک چھوٹا سا سینٹنس آپ کو وہ طاقت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کولیبوریشن کرتے ہیں، آپ نئے خیالات کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ نئے خیالات اور آپ کا خواب جو ہے آپ کو ہر روز ایک نئی طاقت دیتا ہے، ہر روز ایک نئی توانائی دیتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات بھی یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر کچھ کرنے سے خواب صرف میرا نہیں رہتا، خواب صرف آپ کا نہیں رہتا، یہ ہمارا خواب بن جاتا ہے، اور جو خواب سب کا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر پا اور زیادہ اثر رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اکیلے خواب دیکھنا شروع کرنا، لیکن اس کے ساتھ
آپ کو لوگوں کو ملانا ہے تاکہ وہ بھی خواب دیکھنا شروع کریں. اسی طرح سے آپ تاریخ بدل سکتی ہیں. میں ایک 3 سوال ہیں اس وقت میرے پاس جس میں ون بائی ون میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے خواب کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کیا یہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا یا آپ نے اس میں دوسروں کو بھی شامل کیا تھا؟ Yes, who will be the first one? Solmas. اس میں کہوں گی جیسے میں نے فرسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ جو میرا پیشن کا کام تھا وہ تو ہمارا بزنس سائڈ آف دا ورک ہے جو رورلس ہے، لیکن جس کو میں خواب کہوں گی وہ ہمارا سوشل انٹرپرائز ہے جو آئیڈینٹی پاکستان ہے. تو وہ تو شروع ہی دوسروں سے ہوا تھا. مطلب اس کی تو شروعات ہی اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ جو سوشلی جو ڈیفیکلٹیز نظر آ رہی تھیں یا جو دوسروں میں جو معاشرے میں خرابیاں کچھ نظر آ رہی تھی، تو سٹارٹ ہی ایک ایسی فیلنگ سے ہوا تھا کہ بھائی اس سب کو یہ سب کچھ چینج کرنا ہے. اور مطلب وہ آؤٹ ورڈ ٹو انورڈ آئی سے کہ ایک ریئیکشن تھا کہ پہلے ان کا سوچ آیا تھا تو پھر ریلیٹ کیا تھا کہ اچھا اب یہ کرے گا کون، اب کون کرے گا، تو وہ ڈائیورٹ ہوتے ہوتے وہ اپنی طرف آ گیا کہ کرنا ہم نے ہے. تو وہ سٹارٹ ہی دوسروں سے ہوا تھا میں کہوں گی کہ خواب. زبردست، بہت اچھا. دین سارا. سارا کا نام لینے کے بعد دل وہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں آواز گئی ہے یا نہیں گئی. اوکے صدق. I can hear you, but you know, it's breaking again. आ रही है जा रही है आवाज. Same here, same. Are you saying something, Zartash? But Yes, I'd like to say definitely. this thing that, you know, like you said, teamwork is very important. जब भी आप मतलब इस तरह की चीज कर रहे होते हैं, तो you do need like-minded people around you. You need people that make a difference, who are there to buck you up, who are there to encourage you to kind of like یو نو اپنا پازیٹیو امپیکٹ آپ کے اوپر رکھتے رہیں تاکہ آپ میں حوصلہ بڑھا رہے کہ میں نے یہ چیز میں آرام سے کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. اس کا بہت فرق پڑتا ہے. دا کائنڈ آف پیپل یو سراؤنڈ ود یو نو وین ایز اے لیڈر اور ایز اے ٹیم, تو دیٹس دا اونلی وے ٹو گیٹ اینی تھنگ اینی چور ڈن, یو نو. Okay, that's brilliant. Yes, definitely. مجھے ایک چیز مصباح نے جو ویری اسٹارٹ آف دا سیشن کہی، انہوں نے 3 سیشن اٹینڈ نہیں کیے اور آج اٹینڈ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بتا رہی ہیں ڈیفینیٹلی میں اس سے بہت سیکھ رہی ہوں، لیکن میرے لیے ایک اپرچونٹی یہ کہ میں باقی لوگوں کو بھی سنتی ہوں تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ صرف میں دنیا میں نہیں ہوں جس کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں. تو مجھے ان سیشن سے ایک حوصلہ اور تقویت ملی ہے کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. تو آپ لوگ جب بھی کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو میرے لیے بڑی وہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے چلے جائیں. اور جیسے صدف آپ کہہ رہی ہیں ڈیفینیٹلی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ بھی تو ہمارا ایک ٹیم ورک ہے جو ہم ساتھ بیٹھ کے ایک ماسٹر مائنڈ میں چیزیں ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. ادروائز اگر ہم انڈیویجولی کچھ بھی کر رہے ہیں ہم وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے جو ایک ساتھ ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے سیکھ کر کامیابی حاصل کر سکیں گے. جی شیرین. جناب میں سلماز کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ میں نے اپنے لیے شروع کیا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ زندگی میں کسی ایک کی
زندگی میں بہتری آ جائے تو شاید کچھ ہو سکے، یا لگے گا کہ ہاں کچھ کیا زندگی میں، سو دوسروں کی ہیلپ کے لیے شروع کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے 33 سال ہو گئے، 30 سال تو ہوئے ہیں، پہلے تو ایسی رینڈملی شروع، اور مور اور لیس بغیر ٹیم کے، بٹ اب لگ رہا ہے کہ اب ٹیم ہونی چاہیے. سو یہ ہے، یہ کہ چیزیں بہتری کرنی، اور اس پروسیس میں اپنی بہتری آئی، اپنی اصلاح آئی، یہ مطلب اٹس اے کمپلیٹ سائیکل. ویل سیڈ. چلیں اب یہ تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ شیرین کو ٹیم بنانی ہے. اوکے، نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ کبھی سوچا ہے آپ کا خواب دوسروں کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ سوری، ہمارا کام کسی کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے یا ہمارا خواب؟ Yes, کین یو پلیز آپ کا ریپیٹ؟ خواب، یس آپ کا خواب دوسروں کو دیکھیں، فائدہ کیسے دے سکتا ہے؟ یا اس طرح دے سکتا ہے کہ جب آپ اپنے خواب کے لیے when you work hard یا آپ اس کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں تو آپ اکیلے کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. دس از اے لا آف نیچر، اٹس اے لا آف یونیورس. اس کے لیے آپ کو ویل یو ڈو نیڈ پیپل جو آپ کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یو آر کائنڈ آف لائک، جیسے فار انسٹنس میں ایک کیفے بنانا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے ایک کارپینٹر کی ضرورت ہوگی جو مجھے کرسیاں بنا کے دے گا. آئی نیڈ اے شیف ان دا کچن، آئی نیڈ سم بیل بوائز، آئی نیڈ کیشیئر. سو یو نو اس طریقے سے یو نیڈ ڈفرنٹ پیپل، یو بلڈ اپ اے ٹیم اینڈ دین تھرو دیٹ ٹیم یو اچیو یور گول اینڈ یور ڈریمس. اسی طرح ایک سی او کمپنی کا جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک ٹیم بلڈ اپ کرتا ہے. جو فار انسٹنس آئی ٹی کا اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ پروجیکٹ پکڑتا ہے، بٹ ہی کی ناٹ ڈو دا ہول پروجیکٹ ہمسیلف. He becomes the project manager and then he has a team that he supervises. تو اس طرح آپ اور جاب کریشنز بھی کرتے ہیں، آپ فائنینشلی امپاور بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کو، اور ساتھ ہی جو ہے یو گیٹ یور ڈریمز اینڈ یور ورک ڈن ایز ویل. ڈیفینیٹلی. اوکے، سارا ہمارا کوشچن ہے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کا خواب دوسروں کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ میرا خواب دوسروں کو اس طرح فائدہ دے سکتا ہے کہ اگر میں اس خواب کو اچیو کر لیتی ہوں تو اس کے بینیفٹس مجھے اکیلے نہیں ہوں گے. جیسے فار انسٹنس اگر میں کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہی ہوں فار انسٹنس، تو اس کا فائدہ ہماری نسلوں کو ہوگا. اگر آج ہم اس پہ کام کریں گے تو ٹمورو آر مے بی مائی گرینڈ چلڈرن اینڈ مائی گریٹ گرینڈ چلڈرن ول لیو ان اے بیٹر ورلڈ. آج ہم ٹریز پلانٹ کریں گے، میری یہ ڈریم ہے جی کہ دنیا جو ہے اس میں پولوشن فری ہو جائے اور اس میں یہ پانی کی پرابلمس نہ آئیں. تو ہم آج یہ گورنمنٹ کو ایسی سپورٹ کریں گے جو ڈیمز بلڈ کرے گی، ایسی یو نو اتھارٹیز کو ہم لوگ وہ کریں گے کہ انڈورس کہ جو ہمارے ان ڈریمز کے اوپر اٹھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اچھی کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کو ووٹ ان کریں گے تو وہ آ کے ملک کے حالات بدلیں گے، تو اس سے لائک ہماری نسلیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. That's brilliant. That's great. Definitely. سولماز، آپ بتائیے. آپ میوٹ ہیں سولماز. اب آ رہی ہے بس؟ یس. اچھا، اس میں میں کہوں گی کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں، جس کو میں خواب ہی کہوں گی اپنا، تو وہ فی الحال 2 ہیں.
مطلب انیشیلی تو وہ بہت ویگ سا ایک اسٹارٹ ہوا تھا کہ جی کچھ اچھا کرنا ہے تو پھر کیا اچھا کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس کو فنل ڈاؤن کیا اینڈ آل دیٹ کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے، سارا وہ پروسیس سے گزرتا ہوا. تو ہمارے جو ابھی ایک ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے، آئی تھنک وہ اس کی پلاننگ جیسے ہماری پوری ہو گئی ہے. اس کا جو کانسیپٹ ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ جو گیپ ہماری جنریشن میں ہے، جو ہماری ینگسٹرز ہیں ان میں اور ان کے کیریئر سے پہلے کا جو فیز ہے نا، اس میں ایک گیپ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ سیلف ریلائزیشن کا ہوتا ہے. مطلب ان کو یہ ریلائز نہیں ہو رہا کہ وہ خود کیا ہیں یا خود کیا چاہ رہے ہیں، اینڈ دے جمپ انٹو دا کیریئر پول. اور وہ کیریئر پول میں پھر ان کو ایک وائلڈ سی دنیا ملتی ہے، بہت سارے ایڈورٹیزمنٹس ملتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیوں کے ایڈ لگے ہوتے ہیں. تو وداؤٹ نوئنگ یور سیلف اف یو جمپ انٹو دیٹ پول اور آپ اندھوں کی طرح، اور جیسے پرانے زمانے میں اماں ابا کے کہنے پہ آپ جمپ ان ہو جاؤ اور دوست کے کہنے پہ اور کولیگ کے کہنے پہ، تو آئی تھنک دیٹس ریئلی ناٹ میکنگ سینس ان آر سوسائٹی. لانگ ٹرم اس کی جو ہمیں نظر آ رہا ہے جی ان امپلائمنٹ ہے، ہیپینس نہیں ہے، سی او ہے بندہ پھر بھی سوئسائڈل تھاٹس اس کو آ رہے ہیں، بیکاز ایک وہ اس نے زندگی گزار لی ہے ایک ایسی جاب کر کے جو کہ اس کی نہ پرسنالٹی سے میچ ہے نہ اس کے مینٹل ویل بینگ سے میچ ہے. تو وہ جو لانگ ٹرم جو اس کا پروسیس ہے، وہ جو خرابیاں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ارلی اسٹیج میں ان کو یہ ٹریننگ پراپر ٹائم پہ صحیح وقت پہ نہیں ملی ہے. تو ہمارا جو یہ پروجیکٹ ہے بیسکلی اٹس ایڈریسنگ دس، اور وہ ارلی اسٹیج اویئرنیس ہے سیلف ریئلائزیشن کی اسٹوڈنٹس کے لیے. اینڈ آئی تھنک دا خواب از ٹو ٹیک اٹ ٹو اے بگر لیول. ابھی تو ہم اپنے آس پڑوس جان پہچان اس تک کے اسکولوں تک محدود ہیں، بٹ ایونچولی دا خواب از ٹو ٹیک اٹ آن اے گرینڈر اسکیل تک یہ آٹو پہ سب پہ لاگو ہو جائے اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اوور آل ایک چینج آ جائے. تو لیٹس سی، ہوپنگ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ. دیٹس گڈ. زبردست، بہت اچھی بات ہے یہ. جی شیرین. جی، دو جواب ہیں میرے کہ میرا خواب دوسروں کو کیسے فائدہ دے گا. ایک میرا خیال ہے کہ اپنی مدد آپ کا جو رویہ ہے اس کو اپنانے سے ہوگا، کیونکہ ہم تو ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں، اس بار بھی گئے، باقی کہانی سب کو معلوم ہے. سو I have really cut myself off from that part, and the results further confirmed my belief. اب تو یقین ہو گیا، بلیف نہیں رہا وہ، کہ اپنی مدد آپ ہی سولوشن ہے پاکستان کا. مطلب پاکستان کی آئیڈینٹی بنانی ہے یا اس کو کہیں پہنچانا ہے تو اپنی مدد آپ ہے. یہ ایک بات ہے. اچھا، دوسری جو سولماز نے ایجوکیشن گیپ کا بتایا، I have two students from Canada. So پچھلے 5 سال سے میں ان کو پڑھا رہی ہوں. چھوٹی کلاس سے شروع کیا تھا. when they came to class 10 وہاں پر کریئر کے اوپر ایسے ڈیپ سوال ہوتے ہیں اور ایسے زبردست ورک شیٹس ہیں، میں ہل گئی ہوں لٹرلی، کہ اگلے 5-10 سال میں آپ کہاں ہوں گے اس کا پریزنٹیشن بناتے ہیں. دے آر گیون ویب سائٹس کہ ٹو فائنڈ their grit, ٹو فائنڈ their values, اینڈ دین دے میک اے کریئر پاتھ اپنا، اور پھر جو ان کے ویلیوز کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اور پھر اس میں بھی جو ویریشن ہے، فار ایگزامپل اس کو ڈاکٹر بننا تھا تو کون کون سے طرح کے ڈاکٹرز میں اس کو انٹرسٹ ہے. اس کو اینیمل ڈاکٹرز میں انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا، اور آگے اس نے سوچنا ہے کہ اس کو اپنی فیملی چاہیے، تو فیملی لائف کے ساتھ کون سا ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ اس نے 5 طرح کے آؤٹ لائن کیے. ہمارے ہاں تو یہ سوچتے ہی نہیں ہے. اب اس کا بھائی آیا ہے گریڈ 10 میں، تو I am literally like blown off. The interests, their ideal day, their self realization, perspective on them, amazing stuff. میں یہی ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی اس انٹرسٹ میں کوئی ہو، اور آج سولماز نے ذکر کیا. سولماز، آپ کا ان باکس بھرنے والا ہے. I hope we can work together. بہت عرصے سے ہم لوگ ایک ہی اس میں تھے سوشل میڈیا پہ، بٹ کچھ بن نہیں رہا تھا ساتھ. اور اب I think now the time has come
to team up with a lot of people. Since last year, I started teaming up, and things have started to get much better. Alhamdulillah. हाँ Thank you. exactly, we have all these workshops and all that. इंशाल्लाह करेंगे इस पे बात. Okay. Oh, Zabardast. Okay, Shiri. Sara. जब भी सारा की बारी आती है, सारा का कनेक्शन इशू. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर, मैं सबकी जवाब सुन रही हूँ, तो इट्स ऑल अल्लाह का शुक्र, गुड. और जहाँ तक मेरी बात है तो आई बिलीव इन गिविंग बैक द कम्युनिटी बाय बीइंग एन एम्पैथ. मेरे जरिए जो है ना, मैं जब अपने क्लाइंट से कनेक्ट करती हूँ, इवन रैंडम पीपल से कनेक्ट करती हूँ, व्हाट माय इंटेंशन इज कि वही खैर जो मुझ तक पहुंची है, आई वांट टू पे इट फॉरवर्ड. जिस तरह मैंने महसूस किया है आफ्टर बिकमिंग अ कोच एंड यू नो breaking my limiting beliefs and you know having that personal transformation, तो मेरे दिल चाहता है कि हर औरत ये एक्सपीरियंस करे और आई वांट हर टू लिव एंड ब्रीथ फ्रीली. तो मैं जहां जहां जिससे कनेक्ट करती हूँ, be someone I'm sitting with on the bench for 2 minutes, yeah, I'm while waiting in the hospital or anything, I try to give people uh, whatever I can in that moment by connecting with them. I ask questions that at least even they walk away, they have the wheels of thoughts working, turning. कि अच्छा क्या, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी पे काम करना बहुत जरूरी है. और बिकॉज यू वन फर्द कैन मेक अ डिफरेंस. लोग कहते हैं ना, एक आदमी से क्या फर्क पड़ेगा, एक पर्सन से क्या फर्क पड़ेगा. एट लीस्ट व्हेन यू मेक अ डिफरेंस अराउंड यू, दैट इट क्रिएट्स अ चेंज रिएक्शन. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने तौर से जो मैंने सीखा है वो मैं आगे दूं. वो खुल के सांस लेने वाला यूफोरिया मेरे दिल चाहता है सब खवातीन फील करें, जितने के लिए कैपेसिटी मेरी है. तो दिस इज व्हाट I think I would put my idea, my feeling by through being an empath. Okay. जबरदस्त सारा. I'm so happy you said all these words, क्योंकि इतना पावरफुल है कि चाहे 2 मिनट के लिए बेंच पे ही बैठे हैं तो they walk away with wheels of thoughts. बहुत ही जबरदस्त है. Thank you so much. क्योंकि ये बहुत जरूरी है. बट एम्पैथ्स के लिए अपनी हिफाजत करना जरूरी है. I am an empath too. और sometimes it gets really problematic कि empath, yes, compassion is a better option सिर्फ empath होने से, वरना आप फील करने लग जाते हैं, हर चीज आपके साथ होने लग जाती है. So that is where you need to have a protective shield around you. Yes. वो उसमें आ जाता है ना बाउंड्री सेटिंग. हाँ You learn to say no and you हाँ, say तो कि नहीं this अपनी हिफाजत, stop. अपनी हिफाजत. हाँ, या कि totally agree. हाँ, इससे आगे नहीं जाना मुझे, क्योंकि हम मदद करने में एज एन एम्पैथ बहुत आगे निकल जाते हैं. Exactly. Yes, definitely. Okay. The third question is that I need to ask from all of you. That is, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपके ख्वाब में दूसरे लोग भी शामिल हो जाएं तो वो कितना बड़ा हो सकता है? बहुत बड़ा मतलब वही बात जो मैं चेन रिएक्शन क्रिएट हो रहा है वो और मैग्नीफाई हो जाएगा ना. और लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करने वाली बात जो लास्ट टाइम हुई थी, तो दिस थिंग इज गोइंग टू गेट इन प्ले हियर कि हम लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट हो. मतलब दोज पीपल हु आर योर सेफ प्लेस, दोज हु कंप्लीट योर सेंटेंस, और आप भी उनके लिए ऐसे ही सेफ प्लेस बनो. बिल्कुल जबरदस्त. जी सोलमाज, आप क्या कहेंगी? आई थिंक दैट इज़ द मेन आइडिया, बिकॉज अभी एग्जैक्टली जैसे शीरिन ने कहा, हम भी उसी फेज़ में हैं कि भाई अब ख्वाब तो बन गया, उसके सारे वर्कशीट्स बन गए, वर्कशॉप्स बन गए, स्टूडेंट्स से सब हो गया, कनेक्शन भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, इट्स वर्केबल. लेकिन अब उसको अप्लाई करने के लिए वी नीड टू कनेक्ट टू पीपल, वी नीड टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पीपल. और अगर दूसरे लोग मिल जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे साथ इशू ये कि वी आर अ सोशल एंटरप्राइज. इट्स नॉट लाइक कि जैसे NGOs होते हैं, उनके पास फंडिंग बहुत सारी होती है, तो उसमें लाइक माइंडेड लोग, वॉलंटियर पे काम करने वाले लोग, अगेन एम्पैथ्स,
بہت ضروری ہیں ہمیں ملنے. تو اگر ایسے لائک مائنڈیڈ لوگ ملتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. بہت ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. اوکے جی شیریں آپ کیا کہیں گے؟ میں بلیو کرتی ہوں کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. تو 1 سے کیا ہوتا ہے, دیے سے دیا جلتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اور لوگ بھی ملتے ہیں تو روشنی زیادہ ہوتی ہے, جلدی ہوتی ہے, دور تک جاتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی ڈیفینیٹلی. اوکے آج ہمارا جو ہے یہ لاسٹ سیشن تھا جو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ 1 بائی 1 آپ لوگ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کیجیے, اور پہلے ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں, دین آئی ول شیئر دا نیکسٹ ون. ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس بائی اٹینڈنگ دس ماسٹر مائنڈ؟ Who's going first? میں دوسروں کا انتظار کرتی ہوں کہ پہلے سب بات کریں. میرا بہت اچھا تھا, اللہ کا شکر ہے. اینڈ مطلب میں جو چاہ رہی تھی کہ اور پر لگ جائیں, کیونکہ پرندہ ہو لیکن پر کٹا ہوا ہو تو نہیں اڑ سکتا نا, تو وہ پر لگ گئے. الحمدللہ. That's awesome. سولماز آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک میرا بھی ایکسپیرینس کافی اچھا رہا. تھوڑا سا اسٹرکچر ہو گیا مائنڈ, تھوڑا سا ویلیڈیشن مل گئی, اینڈ آئی تھنک اٹس کوائٹ پروڈکٹیو. وہ یہ ہے کہ 2-4 ذہن مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اور آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں. سو دماغ بھی کھلتا ہے, نیو تھاٹس بھی آتے ہیں, خیالات بھی آتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس لولی. زبردست. جی سارا آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ مجھے جو ہے نا بہت بوسٹ ملا ہے. مطلب جو ذہن میرا چل رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایسے ہو اور اس طرح کریں, تو وہی جب ہم وہی بات ہے لائک مائنڈیڈ لوگ ساتھ بیٹھے نا, تو وہ انرجی لیول اور ہائی ہو گیا. ناؤ آئی فیل کہ اچھا اب کچھ نہ کچھ ہوگا. مطلب آپ لوگوں سے کنیکٹ ہو کے بہت اچھا لگ رہا ہے, بٹ میں اس کو ریلیٹ یہ کر رہی تھی کہ اچھا میرے جن لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے, آج میری اپنی ایک دوست سے بات ہوئی تھی, اور اسی طرح کہ اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز میں ہیلپ چاہیے, اور شی از اے فیلو کوچ ایز ویل. تو اس نے اپنے کچھ پرسنل سینیریوز ڈسکس کر رہی تھی, لیکن می بینگ دیر فار ہر اینڈ شی آسکنگ می آؤٹ, وہ ٹرسٹ بلڈنگ جو تھی نا وہ اور ہماری اسٹرانگ ہوئی. پھر ایک اور فرینڈ کا اس نے ذکر کیا, مجھے اس کا خیال ہے ٹمارو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈراپ ان میسج کہ سے ہائی ہیلو اور کیسی ہو, جسٹ ٹو چیک ان. تو یہ ایک اور بانڈنگ مضبوط ہوئی, اور انرجی لیولز اگر میں نے ہی سوچ کے وہ کر دیا تھا کہ چلو ہاں کروں گی, ہاں اس سے بھی کنیکٹ ہونا ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کل تو ڈیفینیٹلی میسج کرنا ہے, کنیکٹ ریئلی ود مائی پیپل. وین یو گیٹ گوئنگ تو پھر تھنگس اسٹارٹ ہیپننگ. ڈیفینیٹلی زبردست. دا سیکنڈ تھنگ جو میں آپ کو کہی تھی کہ میں آپ سے کہوں گی وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اس ماسٹر مائنڈ میں کیسا رہا. اس کو ایک میموریبل مومنٹ بناتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے لیے, کہ آپ ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی ویڈیو کو ریکارڈ کریں, اور اس ماسٹر مائنڈ میں آپ کا انٹریکشن کیسا رہا اسے شیئر کیجیے. اگر آپ لوگ فیس بک پر مجھ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں تو میں لنک ڈراپ کر دوں گی. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور مجھ سے کنیکٹ ہوں. تو کیوں نہ ہم اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو ٹیگ کرتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو مجھے بھی شیئر کر سکتے ہیں, یا آپ مجھے ٹیگ کر سکتے ہیں. تو ایک یہ وہ میموری ہے جو نیکسٹ ایئر پاپ اپ ہوگی, اور ہمیں یاد آئے گا کہ پچھلے سال ہم نے یہ جو ہے ایک ماسٹر مائنڈ کیا تھا, اور وہ اتنی ساری میموریز جو آپ کے ساتھ آج کریٹ ہوئی اور اس پورے 1 منتھ میں کریٹ ہوئی, وہ ہمارے لیے ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی. سو آپ مجھے بتائیے کہ آر یو ولنگ فار دیٹ؟ Yeah, I think I'll do it maybe in a day or two. مطلب ابھی کرنی ہے یا یہ کہ بعد میں ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجنی ہے؟ آپ ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے گا. اوکے دیٹس گڈ. جی شیریں. بالکل, پہلے بھی میں نے بھیجی تھی, اب بھی بھیجوں گی.
हेयर कलर Yes, लगा the के only भेजूंगी. one Shireen. The only one Shireen who sent me the video. I, yes, Shiri, I can say I appreciate your efforts. Shiri, जब भी मैं कोई अपना कोचिंग का वो कर रही होती हूँ या ट्रेनिंग का, तो शिरी हमेशा इंडोर्स करती हैं, एंड आई लव दिस. हमेशा रिकमेंड कर रही होती हैं, and I'm humbled and honored that Allah has given me all these people. Like, I'm connected with all of you, and I'm really glad to meet all of you. So, सारा का क्या ख्याल है? हाँ Zartash, I would say कि I wouldn't go for something on the Facebook, but हाँ status and all, I like वो थोड़ी देर का status जो होता है that I'm fine with. और like मैं तुम लोग के भी शेयर करूंगी और अपना भी I'm going to give in. वो नहीं है, लेकिन फेसबुक पे मैं एक्चुअली में ज्यादा फेसबुक यूज भी नहीं करती, और मैं फिर बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल चीजें पोस्ट भी नहीं करती. I No logged need out to of worry. Facebook अगर आप मतलब, but I do exist there, but ज़्यादा active नहीं हूँ. ओके फाइन, आप एक वीडियो बना सकती हैं. अगर वीडियो में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप रिटर्न में अपना रिव्यू शेयर कर सकती हैं. सो हाँ, इंशाल्लाह that I can do. ओके, दैट्स ब्रिलियंट. ठीक, हमारा जो सेशन है हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि मुझे खुशी है कि मैं आप सब के साथ इंटरेक्ट, और इस इंटरेक्शन में मेरा आप सबसे इंटरेक्शन रहा, और इस इंटरेक्शन में न सिर्फ मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, आप लोग भी सीख सके, इसकी मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है. होपफुली लाइक माइंडेड पीपल आपको इस मास्टरमाइंड में मिले होंगे, और मैं आपसे कहूँगी कि अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इनसे कनेक्ट कीजिएगा. एंड द सेकंड थिंग, जो हमारे इस सेशन को बाद में देखेंगे उनको भी मैं यही कहूँगी कि लेट्स मेक इट अ मेमोरेबल डे or round table mastermind for all of us. Make a video, or you just need to drop a review so we can share on social media as well. I'm really glad to have all of you, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक नया जो है मास्टरमाइंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उसमें मैं अकेली नहीं होंगी. इंशाल्लाह हमारे साथ अमेरिका से मेरे मेंटोर हमारे साथ होंगे, और जिसमें आप बहुत कुछ नया सीखेंगी, बहुत कुछ. मैं कह सकती हूँ कि इसमें तो हमने एक कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, वैलिडेशन में भी, लेकिन वो आपको मैं कह सकती हूँ कि एक पावरफुल पैकेज होगा आप लोगों के लिए. तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए मास्टरमाइंड या राउंड टेबल के साथ. कनेक्शन में, कांटेक्ट में रहिएगा, और कहीं पर भी आपको महसूस हो कि आपको कोच की, ट्रेनर की या स्पीकर की जरूरत है, तो डेफिनेटली आई विल मोर देन हैप्पी टू असिस्ट ऑल ऑफ यू. यू गाइस आर नियर टू माय हार्ट. इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. मुझे खुशी है आज हम इसे कंप्लीट कर चुकी. या दैट इज आवर जेनजी, बट आई कांट डू दैट. ये जेनजी का वो है, लेकिन या आई कैन डू दिस. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे जो कराची में रहते हैं. इंशाल्लाह तैयार हो जाए, बहुत जल्द मुलाकात होगी आप सबसे. आप सबको इनवाइट करूंगी. यस, अपना ख्याल रखिएगा. मेरी कहीं पर भी जरूरत पड़े तो आप भूलिएगा मत, परेशान मत होइएगा. मैं यही हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी. बस आप लोग जो हैं साबित कदमी के साथ अपने ख्वाबों पर काम करते रहिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिएगा. दिल से बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. कामयाब रहें, हमेशा इसी तरह से दिए जलाते रहें मोहब्बत के, और रोशनी फैलाते रहें अपने मुआशरे में. और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत एफर्ट कर रही हैं अपनी अपनी कंपनीज में, अपनी अपनी जो भी आप काम कर रही हैं. आई नो ऑल ऑफ यू. सो आई विश कि आप इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, कामयाबी हासिल करते रहें. अपना ख्याल रखिएगा. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कोच सरताज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Love you all. हाफिज. बाय.